السلام علیکم ویئرس، آج میرا ٹاپک ہے اجتماعیت۔ تو اجتماعیت کی معنی کیا ہے، اس کا قصہ کیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا پورا میں مطلب آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان بتاتا ہوں۔ اجتماعیت، اسلام میں اجتماعیت کا دین ہے۔ اس کے تقاضے اور احکام جنگلات کے گوشوں اور پہاڑوں کی غاروں میں پورے نہیں ہو سکتے۔ انہیں روبہ عمل لانے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ ہو یا حج اور زکوٰۃ، جمعے اور عیدیں ہوں یا جہاد اور حدود شریعہ کا نفاذ، ان سب کے اندر کسی نہ کسی انداز میں اجتماعیت کا فرما ہے۔ اجتماعیت مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرتی ہے۔ اجتماعیت کی وجہ سے دشمنان اسلام کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں۔ اجتماعیت اخلاق فاصلہ پیدا کرنے کے مؤثر وسائل میں سے ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے۔ جب وہ امت کے ساتھ جڑ کر رہے گا، اس کے اجتماعی معاملات میں دلچسپی لے گا، اجتماعات اور مجالس میں آنا جانا رہے گا، تو صلح اور صاحب اخلاق مسلمانوں کے اثرات ضرور قبول کرے گا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اجتماعیت کی وجہ سے بے چینی، پریشانی اور وسواس جیسے نفسیاتی امراض سے نجات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ متعدد بیماریاں ایسی ہیں جو الگ تھلگ اور کٹ کر رہنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ بالخصوص انسان کو جب یہ احساس ہو کہ میرے ہم مذہب بھائی مجھے مشکل اور پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو یہ احساس اسے اندرونی طور پر مضبوط کر دے گا۔ اجتماعیت کی وجہ سے انسان شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ خانہ خالی، راد یومی گیر و ویران گھر پر شیطان کا قبضہ جما لیتا ہے، جبکہ جماعت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ملامت کے ڈر سے یا نیک دوستوں کی صحبت کے زیر اثر برائی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اجتماعیت کی وجہ سے لمحہ بلمحہ فرد اور معاشرہ بلکہ پورے عالم اسلام کو نئی قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ اجتماعیت کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجتماعیت اختیار کرنے اور تفرقہ اور اختلاف سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پورا خطہ عرب حالت جنگ میں تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسرے پیکار تھا، ہر شخص کی کسی نہ کسی سے دشمنی تھی۔ مکان اور زمین کی طرح اولاد کو جنگ اور دشمنی بھی وراثت میں ملتی تھی۔ ایک جنگ سالہ سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ قریب تھا کہ انسان آپس ہی میں لڑ لڑ کر ختم ہو جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حسین ترین مخلوق کو بچانے کے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک برق صفت کتاب دے کر بھیج دیا۔ اسی کتاب نے 23 سالہ کے مختصر عرصہ میں جزیرت العرب کی کایا پلٹ دی۔ سینے بغض حسد سے پاک ہو گئے، محبت اور پیار کی مبارک ہواؤں نے ہر چھوٹے بڑے کو مست کر دیا۔ کل کے دشمن آج کے دوست اور کل کے ڈاکو آج کے محافظ اور امین بن گئے۔ ایسا انقلاب آیا کہ چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ خود رب تعالیٰ نے اس معجزانہ محبت و الفت کا تذکرہ فرمایا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو گئی تھی۔
سورہ انفال میں ہے، اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ مختلف احادیث حدیث میں بھی اجتماعیت پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ امت کی سطح کے علاوہ گھر بستی اور محلے کی سطح پر بھی آپ نے اجتماعیت کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس بستی یا گاؤں میں 3 افراد ہوں مگر وہ مل کر نماز ادا نہ کریں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ بس تم جماعت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکری کو شیطان کھا جاتا ہے۔ عام مشاہد بھی یہی ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ گمراہ ہونے سے بچا رہتا ہے، لیکن جو تکرار دعا دکا کا عادی ہو جائے اور جماعت سے کٹ جائے وہ بہت جلد گمراہ فرقوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں یہ بات بھی بٹھا دی تھی کہ اجتماعیت کی وجہ سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، چنانچہ وہ کھانے پینے میں بھی اجتماعیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، لگتا ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو۔ ہم نے تسلیم کیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا مل کر کھایا کرو اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت تعلیم کا تجربہ ہم میں سے ہر کسی کو ہوتا رہتا ہے کہ بسا اوقات مل کر کھانے سے، تھوڑے سے کھانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بہت سارے افراد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ میں چونکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا خاص طور پر اظہار ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف رکھتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ امت اسلامیہ میں اجتماعیت کو پیدا کرنے اور باقی رکھنے کا مؤثر ترین نسخہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی حال میں بھی ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج جو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق دکھائی دیتا ہے تو دوسرے اسباب کے علاوہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کتاب اللہ